اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی جی، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ اس سورہ کے بہت سے نام نقل کیے گئے ہیں، لیکن سب سے مشہور نام اس سورہ کا سورہ اخلاص ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں توحید خالص کے عقیدے کو پیش کیا گیا ہے اور شرک کی تمام صورتوں کا رد کیا ہے۔ اس سورہ میں جہاں مشرکین کی تردید ہوتی ہے، وہیں پر عیسائیوں کا بھی رد ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کی تلاوت کو 1/3 قرآن کی تلاوت قرار دیا ہے۔ غور کیا جائے تو یہ مضمون کے اعتبار سے بھی 1/3 قرآن ہے، کیونکہ ایمان کے اندر بنیادی اعتبار سے 3 مضامین کا ذکر کیا گیا ہے، یا تو وہ توحید سے متعلق ہوتی ہیں، یا پھر رسالت سے متعلق ہوتی ہیں، یا آخرت سے متعلق ہوتی ہیں۔ تو اس سورہ میں ایک مضمون یعنی توحید کا نہایت ہی واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 قرآن کا درجہ دیا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے عقیدے کو ایسی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ مشرکانہ افکار کی تمام بنیادیں کٹ جائیں گی، ہل جائیں گی، بے بنیاد ہو جائیں گی۔ دنیا کی بہت سی قومیں اللہ تعالیٰ کو ایک مانتی ہیں، لیکن وہ کسی دوسرے جہد سے شرک میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں شرک کی تمام صورتوں کی نفی کر دی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس کی بڑی خوب وضاحت کی ہے، جس کا خلاصہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ کبھی تعداد میں شرک کیا جاتا ہے، یعنی ایک کے بجائے 2، 3 یا بہت سے خدا مانے جاتے ہیں، جیسے ہمارے وطن عزیز کے بھائیوں کے یہاں ہزاروں معبود ہیں۔ احد کے لفظ نے ان کی نفی کر دی کہ خدا ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ نہیں۔ کبھی کبھی منصب اور مرتبے میں شرک ہو جاتا ہے، جیسے اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو رزق کا دیوتا، کسی کو علم کی دیوی، کسی کو زندگی اور موت کا مالک سمجھ لیا، یعنی اللہ کی جو خصوصی صفات ہیں ان میں دوسروں کو شریک ٹھہرا لیا جائے۔ صمد کے لفظ سے اس کی تردید ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کام کے انجام دینے میں کسی شریک اور مددگار کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے، اپنے آپ میں کافی ہے۔ یا پھر کبھی شرک اس لیے پیدا ہو جاتا ہے کہ خدا کے لیے کنبہ مان لیا جاتا ہے، جیسے یہ کہ خدا کا بیٹا مان لیں، یا خدا کا باپ، خدا کی بیوی، اور اسی طرح کوئی رشتہ دار تصور کیا جاتا ہے کہ جب یہ خدا کا رشتہ دار ہے تو خدائی اس میں بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لم یلد ولم یولد کہہ کر اس کی جڑ کاٹ دی۔ نہ خدا کی کوئی اولاد ہے اور نہ خدا کسی کی اولاد ہے۔ یا پھر شرک کا چوتھا سبب یہ ہے کہ بعض قومیں شخصیتوں کے اعتبار سے یہ فرض کر لیتی ہیں کہ وہ ان کے کام کر سکتے ہیں، کہ فلاں آدمی یہ کام کر سکتا ہے، اور خدا پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ لم یکن لہ کفوا احد کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کر دی کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے برابر اور ہمسر نہیں کہ کوئی اس کے اوپر اثر کر سکے۔ اللہ تعالیٰ پر کسی کا اثر نہیں ہو سکتا۔ غرض یہ صورت اس بات کو بے غبار کر دیتی ہے کہ نہ ذات کے اعتبار سے اللہ کا کوئی شریک ہے، اور نہ ہی صفات اور اختیارات کے اعتبار سے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت صمد بیان کی ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ بے نیاز سے کیا جاتا ہے۔ اس سے دراصل وہ ذات مراد ہے جو کسی کی محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہو جائیں۔